وسلم على رسوله النبي الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے سرکار کا میلاد ہوتا رہے گا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا معزز و مقتدر سامع حضرات، اللہ رب العزت کا کروڑہ بار احسان کہ اس نے ہمیں جماعت المبارک کی سعادت عطا فرمائی اور اسے بے بنایا اس کا احسان کہ اس نے ہم پر ماہ ربیع النور شریف جیسا بابرکت مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن فرمایا، جس کے آج ہم پہلے جمعۃ المبارک میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم آپ کی میری حاضری کو قبول و منظور فرمائے، واعظ و نصیحت سننا سنانا ذکر اذکار سب اپنی بارگاہ عزت میں قبول فرمائے اور آپ کو مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حمد و صلات کے بعد بندہ ناچیز گناہ گار اور تقصیر بندہ نے اللہ رب العزت کی لارے بو بے کتاب قرآن کریم فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ جو ہے تلاوت فرمایا، جس میں آپ کے میرے خالق و مالک و رب محمد نے ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور
البتہ تحقیق آ گیا تمہاری طرف اللہ کی طرف سے ایک نور و کتاب مبین، اور روشن کتاب آ گئی۔ جتنی تلاوت کردہ آیت تھی اس کا ترجمہ بیان کیا۔ اس کی تفصیل و ڈیٹیل جو ہے آپ 4 سالوں سے سن رہے ہیں۔ آج جو ہے مختصر سا انشاءاللہ بیان ہوگا، باقی اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا تو تفصیل اور ڈیٹیل جو ہے انشاءاللہ بیان ہوتی رہے گی۔ تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم سرور کون و مقام والی کل عالمین سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس بیان کرنے سے پہلے لفظ قد لگائے۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور اس کی تفسیر ترجمہ جو ہے پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ کہیں آپ جو ہے اللہ کریم کے کلام میں جو اس نے اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس پر اتارا، تو وہ بیان فرماتا ہے، کہیں تو فرماتا ہے لقد، کہیں فرماتا ہے قد، تو کہیں فرماتا ہے انا، تو کہیں فرماتا ہے انا۔ تو یہ ساری شانیں، یہ عظمتیں، رفعتیں اپنے محبوب کی، محاسن، درجات اور ان کی بلندی، ان کے ذکر کی بلندی، ان کے کمال کی بلندی، ان کی شان و عظمت توقیر بیان کرنے سے پہلے، جیسے میں نے پڑھا، کہیں لقد لگاتا ہے، کہیں قد لگاتا ہے، کہیں انا لگاتا ہے، تو کہیں انا لگاتا ہے۔ تو یہ اس لیے لگاتا ہے کیونکہ وہ خالق کائنات ہے، کائنات کا بنانے والا ہے، کائنات کو تخلیق فرمانے والا ہے، کائنات کی ہر چیز کو اس نے تخلیق فرمایا، کائنات کی ہر چیز کو اس نے بنایا، جن، فرشتے، انسان، چرند پرند، جنت، دوزخ، آسمان اور لوح و قلم، کرسی، ہر شے، لیلہات کھیت اور درخت، شجر، حجر، بحر و بر، نہریں، دریا، سمندر، سب کچھ، پہاڑ، سب کچھ جو ہے اس نے تخلیق فرمائے۔ جنت بھی اسی نے بنائی، دوزخ بھی اسی نے بنائی، جنت کے حور و غلمان اسی نے بنائے، اور جنت میں رہنے والے غلمان، حوریں، سب اسی نے بنائی ہیں، اور آسمان بھی اسی نے بنائے ہیں، ستارے بھی اسی نے بنائے ہیں، چاند بھی اسی نے بنایا ہے، اور سورج بھی اسی نے بنایا ہے، اور مشارق بھی، مغارب بھی، مشرق بھی، مغرب بھی، سب کچھ جو ہے اس نے تخلیق فرمایا ہے۔ مگر جب اپنے محبوب کو بنانے سے پہلے جب بنایا تو وہ جانتا تھا کہ کچھ جب میں اپنے محبوب کو پڑھا کر، لکھا کر، شانیں، عظمتیں، رفعتیں، حسن کی خیرات، ہر چیز دے کر، علم کی خیرات دے کر، حسن کی خیرات دے کر، اور کمالات کی خیرات دے کر، عظمت کی خیرات دے کر، شان کی خیرات دے کر، ہر شے دے کر، قوت، پاور، قدرت، اختیارات اور سب کچھ دے کر جب میں اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجوں گا تو کچھ ان کی ذات کے منکر ہوں گے، کچھ ان کے نہ ماننے والے ہوں گے، کچھ ذات کے منکر ہوں گے، کچھ ان کے کمالات کے منکر ہوں گے، کچھ ان کے معجزات کے منکر ہوں گے۔ تو اسی لیے رب کائنات جانتا تھا ان کو بھیجنے سے پہلے ہی
جب ان کو بھیجا تو ان کی شان عظمتیں بیان کرنے سے پہلے ان منکرین کا جو ذات کو نہ ماننے والے ہوں گے، ان منکرین کا جو صفات کو نہ ماننے والے ہوں گے، ان منکرین کا جو معجزات کو کمالات کو نہ ماننے والے ہوں گے، ان کا رد کیا، قد لگا کر ان کا منہ بند فرمایا، بعد میں اپنے محبوب کی شان بیان فرمایا۔ تو قد اس لیے لگایا تاکہ جو ہے احتمال تھا، رب جانتا تھا کہ دنیا میں جو ہے جب میرا محبوب ان کو میں بھیجوں گا وہ منصع شہود پر جب جلوہ گر ہوں گے، تو اسی لیے تو کافروں نے دیکھیں کتنی ان کو تکلیفیں پہنچائی، کسی نے کاہن کہا، کسی نے معاذ اللہ جادوگر کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، مگر اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کا منہ بند کرنے کے لیے اپنے محبوب کی شان بیان کرنے سے پہلے قد لگایا۔ اسی لیے کبھی قد لگاتا ہے، کبھی لقد لگاتا ہے، کبھی انا لگاتا ہے تو کبھی انا لگاتا ہے، اور کہیں فرماتا یا ایھا النبی، کیونکہ یہ میرا موضوع ہے، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ شان عظمتیں نام نہیں لیتا، نام نہیں لیتا، القابات دے کر پکارتا ہے، اور یہاں بات کی اپنے محبوب کی شان عظمت نور کی، شان عظمت نور کی بات کی، تو کچھ نور کے رب جانتا تھا کچھ نور کے منکر ہوں گے کہ وہ بشر تو ہے ہی، مگر جب وہ سنیں گے یہ نور بھی ہے، یہ نور بھی ہیں، تو ان کے منکر ہو جائیں گے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا منہ بند کرنے کے لیے، ماننے والوں کو نہیں، نہ ماننے والوں کے لیے، ان کی اس شان کو نہ ماننے والوں کے لیے منہ بند فرمایا، فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، البتہ تحقیق آ گیا تمہاری طرف اللہ کی طرف سے ایک نور، و کتاب مبین، اور روشن کتاب آ گئی۔ یہاں بہت سارے، بھلے آپ ملا علی قاری کو پڑھیں، اور مفسرین نے بھی لکھا ہے، بڑے بڑے مفسرین ہیں، محمود آلوسی کو پڑھیں، بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو، روح المعانی پڑھیں، روح البیان پڑھیں، تفسیر قرطبی پڑھیں، تفسیر مظہری پڑھیں، ضیاء القرآن پڑھیں، اب کس کس تفسیر کا نام لیں، تفسیر مظہری پڑھیں، اور تفسیر تبیان القرآن پڑھیں، اور دنیا کی جتنے بھی تفاسیر ہیں، وہاں جہاں میرے آقا کی اللہ تعالیٰ نے نور کی شان بیان فرمائی تو وہاں پہلے قد لگایا، تو اسی لیے قد لگایا کہ اللہ جانتا تھا کہ منکر ہوں گے، تو اسی لیے منہ بند فرما دیا، اور بعد میں شان عظمت نور بیان فرمائی، ان لوگوں کو لیے نہیں جو مانتے ہیں، مانتے تو وہ بشر بھی ہیں، نور بھی مانتے ہیں، اور رب نے جو کمالات دیے، اختیارات دیے، پاورز دی، جو محاسن دیے، جو قدرتیں دی، سب کچھ طاقت پاور دی، اور خود پڑھا لکھا کر رحمان کی گودی میں بٹھا کر لامکاں کی خلوتوں میں اپنے محبوب کو پڑھایا، سب کچھ پڑھا کر بعد میں دنیا میں بھیجا، بعد میں دنیا میں بھیجا، اس رحمان نے بھیجا ہے، تو اسی لیے بھیجا رحمان نے ہے، تو وہ کھاتا پیتا کچھ دیکھ کر نا، کچھ لوگ اس زمانے میں کافروں نے کیا کہ وہ یہ تو کھاتے بھی ہیں، یہ تو پیتے بھی ہیں، یہ سوتے بھی ہیں، یہ جاگتے بھی ہیں، یہ عبادت بھی کرتے ہیں، یہ ذکر بھی کرتے ہیں، انہوں نے شادیاں بھی کی ہیں، ان کے ہاں بچے بھی پیدا ہوئے ہیں، ان کی بچیاں بھی ہیں، تو یہ نور کا پیکر کیسے بن گئے؟ یہ تو خالی محض بشر ہیں، یہ محض بشر ہیں۔ تو کچھ ابو جہل کی بولی بولنے والے، جنہوں نے جس طرح شیطان کو اللہ تعالیٰ نے باب آدم کے سٹرکچر میں جب بھیجا دیکھنے کے لیے، دیکھ میں نے کیسا بنایا ہے، وہ دل اقدس کے مقام پر جب پہنچا تو اس کو اندھیرا نظر آیا، کیا نظر آیا؟ اس کو اندھیرا نظر آیا،
وہ باہر آ گیا۔ ارے جب نوری فرشتے دیکھنے گئے ان کو دل کی جگہ پر نور نظر آیا تو وہ دیکھ کر باہر آ گئے۔ جب رب نے آدم کو سجدے کا حکم دیا اور فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، جو نور دیکھ کر آئے تھے نور کے پیکر وہ سجدے میں گر گئے، جو اندھیرا دیکھ کر آیا وہ اکڑ گیا، اندھیرا دیکھ کر آیا وہ اکڑ گیا۔ اسی لیے وہ شیطان کی بولی بولنے والے حضور کے زمانے میں بھی تھے اور ان کی بولی بولنے والے آج کے زمانے میں بھی ہیں۔ تو اس لیے آج بھی کچھ جنہوں نے کلمہ بھی پڑھا، نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، سب کو صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، یتیم بچیوں کی کفالت بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، حج و عمرے کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر جو ہے بولی ابو بکر و عمر و عثمان و علی خالد سعد اور وقاص جیسی اور حضرت زبیر جیسی نہیں بولتے، حضرت زبیر جیسی اور عبداللہ بن جابر جیسی نہیں بولتے، وہ ابو جہل جیسی اور کافروں جیسی بولی بولتے ہیں۔ کیوں کہ وہ ان کے دماغ میں بھی شیطان نے یہ خلل ڈالا ہوا ہے، یہ تو کھاتے ہیں، یہ پیتے ہیں، یہ پیتے بھی تھے کھاتے بھی تھے تو نور کے پیکر کیسے ہوئے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتے ہوئے پہلے ان کی شان نور بیان کرنے سے پہلے اللہ نے قد لگایا، بعد میں فرمایا میں نے بھیجا ہے، میری طرف سے تمہاری طرف آ گیا اللہ کا نور۔ اور مفسرین نے لکھا ہے بیچ میں واو ہے، کیا ہے؟ واو ہے، وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور روشن کتاب آ گئی۔ تو یہاں بھی اختلاف کرتے ہیں بھائی، نور سے مراد بھی کتاب اللہ ہے اور کتاب مبین سے مراد بھی کتاب اللہ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں بھائی عقل کے ناخن لو، اللہ نے پہلی بات کرنے سے پہلے جملے پورے کر دیے اور درمیان میں واو عاطفہ لگائیے اور بعد میں آدھی بات کیے، بعد میں آدھی بات کی کہ بھائی نور سے مراد کوئی اور شے ہے، کتاب سے مراد کوئی اور شے ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، بات مکمل ہو گئی، وکتاب مبین، اور روشن کتاب آ گئی تمہارے پاس۔ تو تمام نے جن تفاسیر کا میں نے نام لیا، بھلے آپ مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب تفسیر پڑھیں تو ان کی کتاب یہ میرے سامنے ہے، میرے سامنے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب، جس میں انہوں نے لکھا ہے، میں ابھی اس طرف آؤں گا، انہوں نے لکھا ہے اور تمام نے لکھا واو عاطفہ سے پہلے والی بات جو ہے اس سے مراد نور محمد مصطفیٰ ہے، اور واو عاطفہ کے بعد جو رب نے بات کی اس سے مراد کتاب مبین قرآن کریم ہے۔ سبحان اللہ، تو کہہ لو اللہ، حضور کی شان عظمت نور کا بیان ہو رہا ہے۔ نور مانتے ہیں نا؟ کڑا کڑا مندہ ذرا ہاتھ کھڑا کر۔ بھائی ہمارا عقیدہ ہے آقا بشر بھی ہیں اور سید البشر ہیں، اور ایسے بشر ہیں ان کی بشریت بھی نور کی پیکر ہے، اور ایسی بشریت ہے کہ ان پر، اس بشریت پر بھی اللہ نے 70,000 پردوں کا پردے چڑھائے ہیں، تبھی صحابہ کو نظر آتے تھے، تبھی ازواج کو نظر آتے تھے، تبھی ہر کسی کو دکھائی دیتے تھے۔ اگر وہ بشریت پر بھی رب پردے نہ ڈالتا، کس کی آنکھ کو مجال تھی، کس کی آنکھ کو طاقت تھی کہ حضور حسن مصطفیٰ تکے، جلوہ مصطفیٰ تکے؟ صدیق اکبر کی آنکھ ایسی نہیں، عمر کی آنکھ ایسی نہیں، عثمان کی آنکھ ایسی نہیں ہو سکتی، علی کی آنکھ ایسی نہیں ہو سکتی، صحابہ تابعین کی آنکھ ایسی نہیں ہو سکتی کہ 70,000 پردوں کے بغیر اللہ تعالیٰ بشری پیکر بنا کر محمد عربی بھیجے اور تکے نہیں۔ یہ کسی کی آنکھ کو طاقت نہیں ہے، یہ رب محمد دیکھ سکتا ہے یا بننے والے آقا دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں نور کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں نور بھی بنا کر بھیجا، بشر بھی بنا کر بھیجا، اور بھیجا بشری لباسے میں،
اور پیکر نور بنا کر اگر نور کی شکل میں آتے تو کس کو طاقت تھی، کون اکتساب فیض کرتا؟ اس لیے اکتساب فیض نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا یہ نور کب بنایا؟ آئیے ہم چلتے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں، حوالہ ان کا، بات ہماری۔ سبحان اللہ، اونچی ذرا، آخری بات کر رہا ہوں، بات ہماری، حضور کے عشق کی کتاب ان کی، حوالہ ان کا، مولوی ان کا، ہائے ہائے، بات ہماری، مولوی ان کا، حوالہ ان کا، بات عظمت شان نور کی، لکھ ہو رہا ہے، بیان آقا کا عاشق کر رہا۔ تو اسی لیے انہوں نے بھی لکھا ہے، یہ میرے سامنے کتاب پڑھی، جمعے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے، ان کا اللہ چھپا ہوا خزانہ تھا۔ کیا تھا؟ چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اس کی یہ میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو، یہ بات کرنے کے بعد میں چلو کر ہی دیتا ہوں، انہوں نے فرمایا اللہ کنت کنزا مخفیہ، رب فرماتا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مولا پھر کیا ہوا؟ فاحببت، مجھے محبت ہوئی، فکنت محمدا، پس میں نے محمد کو تخلیق فرمایا۔ تو وہ کیسے تخلیق فرمایا؟ اشرف علی تھانوی لکھ رہا ہے، اپنے نور کے عکس سے، آئے ہائے، میں نے تجلی ڈالی نور کی، اس سے جو عکس نکلا وہ میرے محمد عربی کا نور تھا۔ مولا اشرف علی تھانوی لکھتا پھر کیا ہوا؟ مولا پھر کیا ہوا؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں نے، بات آقا سے ہو رہی ہے، لکھ اشرف علی تھانوی رہا ہے، اشرف علی تھانوی لکھ رہا ہے، اللہ نے اپنے نور سے بنایا، سب سے پہلے نہ موت تھی، نہ حیات تھی، نہ ہوا، نہ پانی، نہ موت، نہ حیات، نہ لوح، نہ قلم، نہ کرسی، نہ آسمان، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ فرشتے، نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ اسرافیل، نہ عزرائیل، نہ جنت، نہ دوزخ، کوئی شے نہ بنی تھی۔ کائنات کا مارد وجود میں ابھی کائنات نہیں آئی تھی، اللہ نے اپنا ہونا بھی ظاہر نہیں کیا تھا، اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہیں کیا تھا۔ ارے ابھی محمد عربی کو بھی چھپا رکھا تھا، خود کو بھی چھپا رکھا تھا۔ مولا کیوں چھپا رکھا تھا؟ اس لیے جب محمد کو بناؤں گا، اس کو ظاہر کروں گا، تب اپنا ہونا ظاہر کروں گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے موت و حیات، لوح و قلم، کرسی، ہر شے سے پہلے محمد عربی کے نور کو بنایا، ان کو تخلیق فرمایا، بعد میں لوح بنی، قلم بنی، کرسی بنی، اشرف علی تھانوی لکھ رہا۔ پھر اس کے بعد چوتھے نور کے کرن سے اللہ تعالیٰ نے پھر اور چیزیں اسی طرح کائنات مارز وجود میں آتی چلی گئی، اور ساری کائنات آقا کے نور سے تخلیق ہو گئی، تخلیق ہو گئی، کس سے؟ آقا کے نور سے۔ اشرف علی تھانوی لکھ رہا ہے، اور آگے فرماتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے بنایا، کب؟ سب سے پہلے، نہ اب نہ کب کوئی شے نہ تھی، رب بھی ابھی ظاہر نہیں ہوا تھا، رب نے اپنا ہونا، رب العالمین ہونا ظاہر نہیں کیا تھا۔ کیوں بولا؟ کیوں نہیں ظاہر کی؟ اس لیے نہیں کیا، ابھی میں نے محمد کو تخلیق ہی نہیں فرمایا تھا۔ ارے بھائی میں کیوں ظاہر کرتا؟ ارے جب میں نے چاہا پہلے اپنے محبوب محمد کو بناؤں، پھر اپنا ہونا ظاہر کروں، اس لیے ظاہر کیا اپنا ہونا، تاکہ میں اس کا نام لوں، وہ میرا نام لے، وہ میرا ذکر کرے، میں اپنے حبیب کا ذکر کروں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جب سے ہے، کب سے ہے یہ وہی جانتا ہے، تب سے اپنے حبیب پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ جب اب کب کوئی شے نہ ہوگی تب بھی پڑھ رہا ہوگا، ہائے ہائے، تب بھی پڑھ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تب نور کا یہ پیکر بنایا، اور فرمایا لولا کلمہ خلقت الافلاق، لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، میں نے اس لیے اپنا ہونا ظاہر کیا محبوب تجھے جو بنایا ہے، ہائے ہائے، اونچی اونچی سبحان اللہ۔ اور آخری بات، بس آخری جملہ، اشرف علی یہ دیکھیں میرے، میں دکھا دے تو یہ نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب، یہ کتاب کا نام ہے۔ تو آگے لکھتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے یہاں بھیجا،
عبداللہ کی صلب سے آ کر آمنہ کے بطن میں آئے، اور آمنہ کے بطن سے جب وہ نسائے شہود پر جلوہ گر ہوئے تو آمنہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے جو ہے خارج منی بشر کا ظہور ہوا۔ وہ فرماتے، اشرف علی تھانوی لکھتا ہے کہ اماں آمنہ نے فرمایا خارج منی نور، اٹھی خارج منی نور، مجھ سے کسی بشر کا نہیں، مجھ سے نور کا ظہور ہوا۔ اور میں نے آمنہ فرماتی، اشرف علی تھانوی لکھتا ہے کہ اس نور کی روشنی میں میں نے شام کے محلات کو اپنے گھر میں بیٹھے تک لیا کہ یہ وہ پیکر نور ہے۔ ارے وہ بشر بھی ہیں، سید البشر ہیں، نور بھی ہیں، سب کچھ ہیں۔ ارے جنہوں نے انہیں نور بھی مانا، بشر بھی مانا، معجزات و کمالات جو رب نے دیے سب مانا، سمجھو کہ مومن ہے۔ جس نے الگ الگ مانا وہ بھی متذبذب ہے، مومن نہیں بنا، بے ایمان ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، ان کی ہر صفت بشریت، صفت نورانیت، اور جو کچھ اللہ نے معجزات و کمالات دیے سب کے ساتھ آقا کی محبت کو اپنانے، من میں سمونے اور ان کے عشق میں ہمیں فنا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب فنا ہو جائیں گے خود کو فنا کر دیں گے، فنا کو فنا کر دیں گے، پھر باقی بقا کی وادی میں قدم رکھیں گے تو پھر بقا کو بھی فنا ہو جائے گی، تو تب آپ زندہ بھی رہیں گے اور مر کر بھی زندہ رہیں گے۔ وہاں جب آئیں گے پوچھیں گے تو آقا فرمائیں گے مت اس سے پوچھو، مجھ سے پوچھو کہ یہ کون ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔